پریزنٹیشن کانوینٹ گرلز ہائی اسکول، مضمون اردو، جماعت پریپ، عنوان مکمل اردو قاعدہ حصہ اول، صفحہ نمبر 35 اور کاپی پہ لکھنے کا کام تھا، تھی اور تھے کا استعمال۔ میرے ساتھ اپنا مکمل اردو قاعدہ حصہ اول صفحہ نمبر 35 کھولیں۔ آج ہم صفحہ نمبر 35 پر اے کے الفاظ اور جملے پڑھیں گے۔ اے سے بنے الفاظ کو جملوں میں استعمال کیا گیا ہے جس کی آج ہم پڑھائی کریں گے۔ پہلے آپ میرے ساتھ رف کاپی پر اے کا استعمال سیکھیں۔ یہاں میں نے 4 لفظ لکھے ہیں: سیر، میدا، بیل اور تھیلا۔ دوبارہ دیکھیں، سیر، میدا، بیل اور تھیلا۔ اب یاد رکھیں کہ ہم جب پہلے حرف کے اوپر زبر لگائیں گے تو اس کی آواز اے سے اے میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ بن گیا سیر۔ اب دیکھیں، میدا کے اوپر یہ میں نے لکھا ہے میدا، لیکن جب میں پہلے حرف کے اوپر مطلب م کے اوپر زبر ڈالوں گی تو اس کی آواز بدل جائے گی، یہ بن جائے گا میدا۔ یہاں پر میں نے لکھا ہے بیل۔ کیا لکھا ہے؟ بیل۔ بیل کے لیے یا اس کو بیل لفظ بنانے کے لیے جب میں پہلے حرف کے اوپر زبر لگاؤں گی تو یہ بن جائے گا بیل۔ یہاں پر یہ لفظ بغیر زبر کے تھیلا ہے۔ کیا ہے؟ تھیلا۔ تو تھیلے کو تھیلا بنانے کے لیے ہم تھ کے اوپر زبر لگائیں گے تو یہ لفظ بنے گا تھیلا۔ اب اپنی کتاب کھولیں، صفحہ نمبر 35، کتاب پر انگلی رکھیں اور میرے پیچھے پڑھیں۔ باغ باغ کی سیر سیر کو جانا جانا، باغ کی سیر کو جانا۔ بھابھی بھابھی تھیلا تھیلا دو، بھابھی تھیلا دو۔ راجا راجا جانا جانا، مینا مینا لانا لانا، راجا جانا مینا لانا۔ کیسا کیسا موٹا موٹا بیل بیل ہے، کیسا موٹا بیل ہے۔ رانی رانی میرے میرے پیسے پیسے لانا لانا، رانی میرے پیسے لانا۔ دارا دارا کو پیسے پیسے دو، دارا کو پیسے دو۔ دادا دادا 8 8 پیسے پیسے کی تھیلی تھیلی لانا لانا، دادا 8 پیسے کی تھیلی لانا۔ تھیلی تھیلی دادی دادی کو دینا دینا، تھیلی دادی کو دینا۔ باجی باجی میرے میرے پاس پاس بیٹھو بیٹھو، باجی میرے پاس بیٹھو۔ اب آپ اس سبق کو 3 بار پڑھیں گے اور املا کے لیے یہ جملہ لیں گے: تھیلی دادی کو دینا۔ دوبارہ دیکھیں، تھیلی تھیلی دادی دادی کو دینا دینا۔ میرے ساتھ رف کاپی پر املا کی لکھائی سیکھیں۔ دیکھیں، تھیلی تھیلی زبر لگانا نہیں بھولنا۔ اگر آپ زبر نہیں لگائیں گے تو آپ کی آواز تبدیل نہیں ہوگی۔ تھیلی دادی کو دینا۔ دوبارہ دیکھیں، تھیلی دادی کو دینا۔ یہ املا آپ نیٹ کاپی پر کریں گے۔ آج ہم کاپی پر
تھا، تھی اور تھے کا استعمال کریں گے۔ تھا، تھی اور تھے کا استعمال ہم مذکر اور مؤنث کے طور پر کرتے ہیں۔ رانی آم لائی ڈیش، ٹھیک ہے، رانی آم لائی ڈیش، دیکھیں مذکر ہے، مؤنث ہے رانی، اگر یہاں پر ہوتا رانی آم لائی تھا تو یہ جملہ غلط ہے، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے تھی۔ کیا لکھیں گے؟ تھی، رانی آم لائی تھی۔ میرا کوٹ لال، میرا مطلب میں مذکر، میرا کوٹ لال تھا۔ کوٹ جو ہے وہ مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ میرا گھوڑا چھوٹا ڈیش، میرا گھوڑا چھوٹا تھا، یہاں پر ہم لکھیں گے تھا، یہاں پر یہ نہیں ہو سکتا میرا گھوڑا چھوٹا تھی، یہ غلط ہو جائے گا۔ بارش ہو رہی تھی، بارش ہوتی ہے، اس لیے ہم اس کے لیے تھی کا استعمال کریں گے، بارش مؤنث میں آتی ہے۔ بانو کے پاس 2 آم تھے، اب یہاں پر دیکھیں بانو کے پاس زیادہ چیزیں ہیں، مطلب ایک سے زیادہ ہے، تو بانو کے پاس 2 آم تھی نہیں ہوگا، بانو کے پاس 2 آم تھا نہیں، بانو کے پاس کتنے آم تھے؟ 2، تو یہاں پر ہم لکھیں گے تھے۔ پھر دادا باجا لائے، اب ہم یہاں پر بڑوں کو عزت دینے کے لیے بھی تھے استعمال کریں گے، دادا باجا لائے، جبکہ دادا ایک باجا لائے ہیں، لیکن ہم یہاں پر ان کو عزت دینے کے طور پر تھے لگائیں گے، ہم کبھی بھی یہاں پر یہ نہیں کہیں گے دادا باجا لائے تھا یا دادا باجا لایا تھا، تو یہ جملہ یہاں غلط ہوگا۔ اس لیے اب آپ یہ کام اپنی نیٹ کاپی پر کریں گے اور لکھائی کا خاص خیال رکھیں۔ تھینک یو۔